वालेकुम। आज हमारा यहाँ आने का जो मकसद है, जमा होने का जो मकसद है, वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो मंजर आम में लाने के लिए हम यहाँ जमा हुए पेरेंट्स बॉडी जो है सेंट जोसेफ की, तो ये एक इलेक्टेड बॉडी है जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट नीलोफर जी है। आपके सवालात के जवाब देने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी सवालात हैं वो आप नीलोफर जी से पूछें एंड वी स्टार्ट द कॉन्फ्रेंस दिस टाइम। बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, इसका मेन मुद्दा और मकसद हम आपके सामने रखना चाहते हैं और आपके माध्यम से पब्लिक एट लार्ज के पास भी वो इशू जो इस बर्निंग इशू है, खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आपको पता होगा कि जो सेंट जोसेफ स्कूल है, इसकी एक हिस्ट्री है 1800 सदी से। तो ये हिस्ट्री आज तक चली आ रही है कि इसका स्टैंडर्ड कैसा है। ये फर्स्ट मिशनरी था यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में। तो इस निस्बत आज आपने देखा ही होगा या कल वो न्यूज़ ब्रेक हुई कि जो हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल है पेपन, तो उसके खिलाफ उसने एक केस किया है। बिशप एक्स्ट्रा जितने भी उनके वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े मैनेजमेंट को, सोसाइटी को चलाते हैं, उनके खिलाफ उसने केस किया है। आपको पता होगा कि मिशनरी का रोल क्या होता है, तो उस माध्यम में एक पेरेंट एसोसिएशन का क्या रोल बनता है, हम किस तरीके से एक इफ़ेक्टेड पार्टी है, इस वजह से हमने आपको बुलाया है। हम इस वजह से एक इफ़ेक्टेड पार्टी है क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं। हम हमारी जो ये एसोसिएशन है, पेरेंट्स एसोसिएशन, इसमें मोर देन 1000 पेरेंट्स हैं जो कनेक्टेड है इस एसोसिएशन के साथ, और हमारे बच्चे ही स्कूल में पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ बीइंग इम्पार्टेड बाय दिस मिशनरी टू आवर चिल्ड्रन, और हमारे हमेशा कंसर्न रहते हैं हमारे बच्चों के साथ, ताकि वो स्टैंडर्ड वो मीट आउट कर सके उस कंपटीशन को जो हमें आइंदा फ्यूचर में अपने बच्चों को वो कंपटीशन फेस करना है। तो हमारा ये रोल बनता है कि हम इस मैनेजमेंट को, स्कूल की मैनेजमेंट को ये कहें कि किस तरीके से उस स्टैंडर्ड को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। उस स्टैंडर्ड में हमारे कैसे बच्चे जो है, जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो या स्कूल के निस्बत हो, पढ़ाई के निस्बत हो, कोई भी कंपटीशन, वो किस तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर में डालकर, ढांचे में डालकर कल को वो मीट आउट कर सके उन कॉम्पिटिशन्स का जो उनको अब ऑल इंडिया लेवल पर है। तो हमारा रोल इसलिए बनता है। हमारी कोशिश हमेशा रही है, जब से ये एसोसिएशन सामने आई हुई है, हमारा हमेशा ये रोल बना है कि इट शुड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट्स इटसेल्फ, ताकि जो भी फ़ायदा हो वो हमारे बच्चों को हो, और साथ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्कूल के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में भी वो उसका फ़ायदा हो। तो हमारा रोल वहाँ पर बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपने देखा होगा कि हालात कैसे बने हुए हैं, एक मिशनरी स्कूल का होना ही मतलब है, पर्पस उसका यही होता है टू रेज अबव पर्सनल इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट, एक इंसान का अगर इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता हम उसको ये कहेंगे ये किसी मिशनरी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मिशनरी का मतलब ही है कि ही हैज़ टू एक्ट as per the wish and will of the God. Number 2, he has to serve the God. Number 3, impart जो वो एजुकेशन कर रहा है, it should be free from all interests. लेकिन unfortunately हमारे सामने काफ़ी इश्यूज़ आए हुए हैं स्कूल के बारे में, जिसमें हमने कुछ इश्यूज़ मौजूदा जो इंतज़ामिया है स्कूल सेंट जोसेफ की, उससे भी उठाने की कोशिश भी की। कहीं कहीं हम कामयाब भी हो गए वो इश्यूज़ को सामने लाने के लिए। लेकिन जो एक अप्रोच एक समझदार एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, उसमें वो कहीं वो लैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोल्ड शोल्डर्स हमें दिखा रहे हैं उन इश्यूज़ को लेकर, जहाँ पर हमने ये महसूस समझा कि हम आपके सामने आ जाए, ताकि उस एसोसिएशन को भी एहसास, उस मैनेजमेंट को एहसास हो कि एक पेरेंट्स एसोसिएशन का कितना बड़ा रोल बनता है, कितना कलीदी रोल बनता है, एक एसोसिएशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल बनता है, ताकि वो उस स्कूल के स्टैंडर्ड को आगे बढ़ा सके। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने कल एक न्यूज़ ब्रेक हो जाती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है, एक ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया हुआ था उनके अपने हायर अप्स की तरफ से। तो होना ये चाहिए था, ही शुड हैव अबाइडेड बाय इट, क्योंकि ट्रांसफ़र इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस। आज यहाँ कल वहाँ चलता रहता, खुसूसन जहाँ पर मशीनरी का ताल्लुक़ हो।
تو کوئی چیز اس سے ایٹریبیوٹ نہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے ہیپیلی ون شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی یہ میس ہوا. میس کیا ہوا؟ کچھ کانفرنٹریشن بٹوین دا مینجمنٹ، جہاں پر ٹیچرس اور پرنسپل کی جو مینجمنٹ تھی ان کے بیچ میں بھی ہوا، جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے بچوں پر پڑا. کافی دنوں تک ٹیچرز جو ان کی اپنی ایسوسیشن ہے وہ اسٹرائک پر چلے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پر کافی اثر پڑا. تو اس بار بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو ان کو انٹرنل میس کچھ مینجمنٹ میں چل رہا ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے بچوں کے ایجوکیشن سٹینڈرڈ پر پڑے. آلریڈی کافی زیادہ ایشوز ہے جو ہم نے اسکول کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچوں کو لے کر ہو، یا پرائمری بچے، یا مڈل کلاس کے، یا ہائر بچے جو ہوں ہائر سیکنڈری لیول کے. تو وہ ہم نے کافی ایشوز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر مینجمنٹ اور پرنسپل کے بیچ میں کوئی ایشو ہے، خدا کے لیے ایک نام جو ہے اسکول کا، ایک فیم جو اسکول کا ہے، آپ اس پر افیکٹ نہ ڈالیے، آپ ایمیکیبلی سیٹل کیجئے. آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے. اس سے بہت ہی بدقسمتی ہے ہمارے لیے جب ہم سنتے ہیں کہ یہ واحد ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر ایک پرنسپل کورٹ میں آ جاتا ہے اپنا مسئلہ لڑنے کے لیے. حالانکہ کورٹ تو ہر کسی کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کورٹ کے دروازے کسی کے لیے بند ہے. کہیں کسی کو لگتا ہے انلیگلٹی کہیں ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس طریقے سے ایک بچے پر پڑتا ہے جب وہ اپنے ہی مینجمنٹ کو چھوڑ کر، اس کے حد اختیار سے باہر نکل کر وہ آپٹ کرتا ہے دوسرے انسٹیٹیوٹ کو، جبکہ اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں وہ چیزیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتا تھا. اس کا افیکٹ، اس وائلیشن آف ڈسپلن کا افیکٹ ڈائریکٹ ہمارے بچوں پر پڑتا ہے، کیونکہ مینٹلی مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں پر ٹیچرز ایسوسیشن ہے وہ بھی اس اضطراب کا شکار ہے. کیا پتہ کل کیا ہو جائے، کل کورٹ کیا آرڈر دے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس ایک آرڈر آیا ہوا ہے جس میں اسکول کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. اب اگر فریز کر دیے گئے ہیں اکاؤنٹ، اس کا مطلب ہے شاید کل ٹیچرز کو سیلری بھی نہ ملے، اور اگر کل ٹیچرز کو سیلری نہیں ملتی ہے تو وہ کس طریقے سے، کس مینٹل ٹراما میں ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. اس وجہ سے ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہوئی ہے تاکہ ایک وہ جو ایروگنس سسٹم میں ہے، اس سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سسٹم کا ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے. جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں برج بننے کی، تاکہ اس ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں اور پیرنٹس کے بیچ میں جو مس کمیونیکیشن ہے، اس مس کمیونیکیشن کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب ایسی چیزیں ہو جائیں گی تو وہ ایک ٹریک جو ہم نے چنا ہوا ہے، اس ٹریک کو ہم ڈٹریک ہو کر انہی مسئلوں میں الجھ جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ آج کی جو یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں جو یہ مسئلہ اس وقت کورٹ میں ہے، حالانکہ اس میں اسٹے بھی اب ویکیٹ ہو گیا، مجھے نہیں پتا آگے وہ کیا ریکورس لیں گے، لیکن بیٹر رہے گا اگر ود ان دا فور کارنرس آف اسکول ہی ایڈمنسٹریشن ہی، بشپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہوگی یا ان کی اپنی سوسائٹی ہے، وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے، تاکہ جلد سے جلد ہمارے ٹیچر جو وہاں پر ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ کسی اضطراب کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا پرپس ہے آج اس پریس کانفرنس کو بلانے کا. اسکول انتظامیہ کے ساتھ ہماری کافی ایشوز پر بات ہوئی ہے. انفارچونیٹلی جب ایک اسکول انتظامیہ کا ہیڈ جو ہے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، ایک میٹر سب جوڈس ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ کہنا بھائی آپ کیوں وہاں چلے گئے، بیکاز ہی ہیز آلریڈی آپٹیڈ فار دا کورٹ، اس میں ہمارا اسے بے معنی بات کرنا ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کے مادھیم سے سوسائٹی سے اس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی وہاں پر ایسوسیشن ہے، آپ کی اپنی سوسائٹی ہے، آپ بیٹھیے، آپ اپنے مسئلے حل کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے مسئلوں کا وہیں پر ازالہ ہو جائے. تو جب ایک شخص آلریڈی اس کو بائی پاس کر کے کورٹ میں چلا گیا ہے، کورٹ میں بھی اب ڈیسیجن آیا ہے. میں نے یہ بھی سنا کہ شاید آج بھی کوئی لیٹیگیشن وہاں پر ہو گئی ہے، سیکنڈ لیٹیگیشن، اس میں مجھے پتہ نہیں ہے کوئی آرڈر پاس ہوا ہے نہیں پاس ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو دیٹ. دس از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ جب آپ ایک بیٹل ہارتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر میں نے ایک بیٹل ہاری ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ جہاں پر کورٹ نے مجھے پرائما فیشلی پایا ہی نہیں ہے کہ میرا کیس ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ چونکہ کورٹ میں سب جوڈس میٹر ہے ہم اس پر ڈسکس کریں، بیکاز اٹ ول بی کنٹمپٹ آف دا کورٹ. آلریڈی وہاں پر سب جوڈس میٹر ہے، تو مجھے لگتا ہے اس چیز پر ہمیں اس ایشو پر بات نہیں کرنی چاہیے. اس میٹر ضروری ہے ایک ایڈمنسٹریشن، جہاں آپ ایک اسکول کا ایڈمنسٹریشن دیکھیں گے اس میں آپ کا اسٹاف انوالو ہوتا ہے، جس میں ٹیچرز بھی انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ٹیچر کو اپنا اپنا مقام دیا گیا ہے، اپنا رول پلے کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے. جب وہ کورٹوں میں گھومے گا
تو اسکول پر تو افیکٹ پڑے گا, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ پر افیکٹ پڑے گا, ہمارے بچوں پر افیکٹ پڑے گا. جب وہ مینٹلی ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو اس انوائرمنٹ ایک پیس کا ماحول ہونا چاہیے جہاں پر وہ فری اور فیئر ایجوکیشن ہمارے بچوں کو دے سکے. جب وہ ماحول ہی ایک اسکول میں نہیں رہے گا, وہ میس اپ رہے گا, ٹسل کا ماحول رہے گا, کانفرنٹریشن کا ماحول رہے گا, اس میں آپ کیسے ایک فیئر ایجوکیشن ایک بچے کو دے سکتے ہیں؟ تو اس میں تو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہمارے بچوں کی ہو جائے گی, بیکاز آف دا ریزن جب وہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہی نہیں, وہ فری مائنڈ ہی نہیں ہوگا, آپ کیسے کلاس پڑھائیں گے؟ تو اس کا افیکٹ ہوگا. آپ کے اکاؤنٹ اسکول کے اس وقت سیز ہے, اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو ہوللی اینڈ سوللی ڈیپینڈنٹ ہے سیلری پر, ان کو وہ سیلری نہیں ملے گی, وہ پورا مہینہ 10 دن سوچتے رہیں گے کہ اب مجھے سیلری بھی نہیں ملے گی, تو اٹ ول ہیو ڈائریکٹ بیئرنگ آن امپارٹنگ آف دا ایجوکیشن. تو اس کا تو ڈائریکٹ افیکٹ رہے گا. کبھی ایک ڈسپلن ہے, پراپر چینل سے ہی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پرنسپل سے ملے. ایسا نہیں ہے ہمارا جب من کیا تو ہم گئے تو پرنسپل سے ہم نے بات کی. انڈر پراپر چینل ہم نے جب بھی ہم گئے, ہم نے پہلے اپوائنٹمنٹ سیکھ کی, اور اس اپوائنٹمنٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ لگا ایز اف ان کو لگتا ہے کہ پیرنٹ ایسوسیشن کا کوئی رول ہی نہیں بنتا ہے. حالانکہ پیرنٹ ایسوسیشن کا موسٹ امپورٹنٹ نئی اسکیمز کے تحت بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے, کیونکہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ بٹوین بچے اور ایک ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں یا ایڈمنسٹریشن اور پیرنٹس کے بیچ میں ہوتا ہے, یہ کھلا جو ہوتا ہے یہ پیرنٹ ایسوسیشن ہی فل کرتی ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ دا مینجمنٹ, لیٹ می بی ویری کلیئر, ہم کسی بھی مینجمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہمارا یہی ہے کہ جس سٹینڈرڈ میں دوسرے اسکول کوشش کر رہے ہیں, کمپیٹ کر رہے ہیں, ہمارا جو یہ سینٹ جوزف کا اسکول ہے اس کی ایک ہسٹری رہ چکی ہے, نمبر 1 یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں رہ چکا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو یہ نمبر 1 پوزیشن پر تھا اس کو ریٹین کریں. تو اس کو ریٹین کرنے کے لیے ایک بہت ہی کلیدی رول جو ہے پیرنٹ ایسوسیشن کا بنتا ہے. اب جب اپوائنٹمنٹ لے کر بھی آپ کو زبردستی اپنی ایگزسٹنس دکھانی پڑتی ہے, اور پھر زبردستی جا کر پرنسپل سے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہماری اپوائنٹمنٹ ہے, یو نیڈ ٹو لسن ٹو آور ایشوز, یو نیڈ ٹو ایڈریس آور ایشوز بیکاز دے پرٹین ٹو آور چلڈرن. تو وہاں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہی وہ لیک کر رہے ہیں اس چیز میں, جہاں پر وہ اسپیس نہیں دے رہے ہیں. وہ اسپیس دینا بہت ضروری ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پوزیشن کو ریٹین کرے آنے والے فیوچر میں. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہے. وی کین ناٹ نیم اینی بڈی اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی, بیکاز فار دا ریزن وہ اندر سے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور نہ ہی ہمیں شوق ہے ہم اس میں چلے جائیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں اگر اندر سے کوئی چیز ان کو چل رہی ہے, لیٹ دے ڈیسائڈ اٹ, ان کا اپنا فیلڈ ہے وہ وہاں پر ڈیسائیڈ کرے. ہمیں انٹروڈ کرنے کی, ہمیں انٹرفیئر کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہمارا بس اتنا ہی مقصد ہے, ہمارے بچے ہیں آنے والے دنوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ اب آل انڈیا لیول پر ہمارے جو بچوں کو بیٹھنا ہے کمپٹیشنز میں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس لائق بن جائے تاکہ وہ اس لیول کو کراس کر سکے, اس لیول کو پار کر سکے, اس لیول کے قابل بن سکے, تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے اس بچے کے ساتھ جہاں پر اس کو فریلی باہر اسمارٹ کلاسز مل رہی ہیں, اسمارٹ ایجوکیشن اس کو مل رہی ہے. تو یہ اتنا پرانا اسکول ہو کر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نام اس نے ریٹین کیا تھا وہ ریٹین کرے, اور نمبر 1 یہ پورے آل انڈیا میں آ جائے. تو یہ ہماری خواہش ہے. جب اسکول آل انڈیا لیول پر نمبر 1 آ جائے گا, نیچرلی جو ہمارے بچے ہوں گے جن میں ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کی جموں کشمیر کے بچوں میں کسی میں کمی نہیں ہے, بچوں میں باضابطہ ٹیلنٹ ہے, ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو کہ اسکول کو پرووائڈ کرنا ہے. پیسفل سے ہی ہم جائیں گے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک انٹریکشن پرنسپل کے ساتھ ہو وہ بڑا ہی پیسفل ہو, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کانفرنٹریشن میں مینجمنٹ کے ساتھ رہیں. ہم وہ پارٹی بننا ہی نہیں چاہتے, اور نہ ہی ہمیں وہ بننے کا شوق ہے. ہمارا اتنا ہی ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بچے اس سٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں, اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ان کو ایسا ماحول ملے جو بالکل فیئر ماحول ہو, جو بالکل ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں وہ نرش اچھی طرح سے کر سکے, جہاں ان کو ایسی ایجوکیشن مل سکے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے آل انڈیا لیول کے کسی بھی بچے کے ساتھ. ہمارا اتنا ہی رول بنتا ہے, اور ہم اس رول کو نہ تو کراس کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائن کو کراس کریں. یہ ہماری ایگزیکٹو ہے ریپریزنٹ پیرنٹس باڈی کو کر رہی ہے. یہ نمائندہ آپ یہاں نہیں آپ سوچ لیجئے کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ یہ نمائندے ہیں ان پیرنٹس کے, ہر ایک پیرنٹ کے, ہر ایک اس پیرنٹ کے جس کا بچہ یہاں پر پڑھ رہا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس کنفرنٹریشن اس لیول پر پڑے کہ ضرورت پڑے کہ ہمیں اپنے بچوں کو وہاں سے نکالنا. وہ تو بہت ایزی چیز ہے, کیونکہ کمپٹیشن آج اتنا زیادہ. آپ سینٹ جوز
खाली एक ही स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं है, यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स है जहाँ हम बहुत ही आसानी से बच्चे को निकाल कर वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हमने भी वहाँ पढ़ा है, एक जो वो एक अटैचमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ हमारी है। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने पोजीशन रिटेन की थी तो वही पोजीशन रहे। तो जब इसमें ऐसे वसाइल है, प्राइम जगह पर ये लोकेटेड है, इनके टीचर्स अच्छे हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे लोग हैं, तो ये वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं हमारे बच्चे को प्रोवाइड करेंगे? ये इनको ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है विलिंगली। अगर ये इग्नोर कर रहे हैं, कोई चीज़ तो इनका, कोई शख्स तो ऐसा होगा जो इस इंस्टीट्यूशन का नाम खराब करने पर है, तो उसको आइडेंटिफाई करके ये खुद उसको सिंगल आउट करे। ये हमारा काम नहीं है, ये इनका काम है उसको सिंगल आउट करना जो इस इंस्टीट्यूशन को खराबी कर रहा है। आपने देखा होगा कितने ही स्कूल यहाँ पर है, बहुत आसान है। हमारे इस एग्जीक्यूटिव में कुछ ऐसे एक दो शख्स भी थे जिन्होंने अपने बच्चे वहाँ से निकाले, बट वी डोंट वांट दैट। हम अपने बच्चों को नहीं निकालना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो रिटेन इसने वो नाम किया वो रिटेन करे, और हमारा बच्चा जिस तरीके से हमने पढ़ा उससे भी आगे वो स्टैंडर्ड में आगे चले, उस स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाए, हर एक कंपटीशन में बढ़े, ताकि न सिर्फ सेंट जोसेफ का नाम रोशन हो बल्कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। ये एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हमने काफ़ी कोशिश की हुई है कि जो हमारे मसले मसाइल हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल के साथ, उसके स्टाफ के साथ डिस्कस किया हुआ है, उसकी मैनेजमेंट के सामने रखे हुए हैं। हम उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहिबा से भी मिले, हम एसएसपी साहब से भी मिले, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी यहाँ पर मिले, एजुकेशन के जो है हमारे बलदेव जी, तो उनसे भी हम मिले हुए। उन्होंने हालांकि एक क्वेश्चनियर भी दे दिया था इनको, मुझे नहीं मालूम उसमें अब आगे कितनी पेशरफ्त हुई है। बच्चे को निकालना तो बहुत ईजी है जॉब है, क्योंकि आपको पता है कि आज कितने यहाँ पर स्कूल्स हैं जो अच्छी फाइट दे रहे हैं सेंट जोसेफ को। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी हम में से उठाकर किसी भी बच्चे को निकाल कर दूसरे स्कूल में वहाँ पर एडमिशन कर सकता है। वो खुद गर्जी होगी, वो सेल्फ इंटरेस्ट होगा जिसको मैं सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। लेकिन हम चाहते हैं, चूँकि हमने प्राइम जगह सेंट जोसेफ को दी हुई है, अपनी जगह ही नहीं बल्कि हमारी अटैचमेंट इस स्कूल के साथ बचपन से है, हमारे दादाओं परदादाओं ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, वो एक बहुत बड़ी अटैचमेंट है। हम चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर पर इस चीज़ का फ़ायदा मिले, ताकि जो इसमें मिसहैप्स है, मिस होल्स है या लिक्यूनास कहीं कहीं पर है, वो एड्रेस हो जाए। वो एड्रेस हो जाए तो हमें रस्तों पर आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम भी कोर्ट में जा सकते हैं, हमें फिर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम भी सोसाइटी के पास जा सकते हैं, हमें सोसाइटी के पास फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने को या करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले हमारे पास सोसाइटी है, हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम उसका कोई हिस्सा बने किसी भी कॉन्फ्रंटेशन का। हम चाहते हैं कि जो नाम इसने 100 सालों से 150 सालों से रखा हुआ है, उस नाम को ये और ज़्यादा रोशन करे। और आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हुए हैं, सोसाइटी के स्कूल के लोग बैठे हुए हैं, बाशूर लोग हैं, वो सिविलाइज्ड लोग हैं तो वो इन मसलों को जो पेरेंट्स बॉडी सामने रख रही है उसका एड्रेस करें। हम इतना ही चाहते हैं।